وسیلے سے مراد اعمال صالحہ ہیں، اچھے اعمال کے وسیلے سے اللہ کی قربت پالو۔ ظاہر ہے نیک عمل کرو گے تو اللہ کی قربت حاصل ہو۔ فرمایا کہ بندے پر جو میں نے فرض کیا ہے ان فرائض کی ادائیگی کے بعد جب وہ نوافل ادا کرتا ہے، جو میں نے اس کو لازم اس پر کیا ہے وہ تو پورا کرتا ہی کرتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی وہ نوافل ادا کرتا ہے تو وہ بندہ پھر میرا مقرب ہو جاتا ہے۔ اور جب وہ میرا بندہ میرا مقرب ہو جاتا ہے تو میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ اس کے اندر خاص طاقتیں پیدا فرما دیتا۔ تو کثرت نوافل، اعمال صالحہ، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے اللہ کی قربت حاصل کی جا سکتی ہے۔ بنی اسرائیل میں 3 لوگ پھنس گئے تھے غار میں، تفصیل موجود ہے کتب احادیث میں، اور بارش کی شدت تھی، تیز آندھی تھی، تو وہ بچنے کے لیے غار میں پناہ لینے کے لیے داخل ہوئے تو اوپر سے کوئی بہت بڑا بھاری پتھر آ کے غار کے دروازے کے آگے ٹک گیا۔ روشنی بھی بند ہو گئی، ہوا بھی بند ہو گئی، تو سانسیں بھی مشکل سے چل رہی تھیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس مشکل ویلے میں اپنے اعمال کے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگو۔ تو ایک نے کہا کہ میرے مالک، میں اپنے ماں باپ کے لیے جب باہر سے بکریاں لے کے جاتا تھا تو سب سے پہلے دودھ دھو کے ان کو پیش کرتا تھا، پھر اپنے بچوں کو دیتا تھا، اور ایک دن میں آیا اور دودھ دھو کے ان کے سرہانے کھڑا ہوا اور وہ سو چکے تھے، اور میرے بچے اور میری بیوی وہ بھوک سے تڑپ رہے تھے، لیکن میں اپنے اس طریق کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، اور وہ سو گئے، اور میں سحری تک اپنے باپ اور اپنی ماں کے سرہانے کھڑا رہا۔ جب سحری کا وقت ہوا تو ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے مجھے دیکھا تو بہت دعائیں دی اور وہ دودھ نوش جان کیا۔ میرا یہ عمل اگر تجھے قبول ہے تو اس پتھر کو ہٹا دے۔ تو پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا اور ہوا آنے لگی اور سانس چلنے لگی۔ دوسرے نے کہا، اللہ، میں اپنے چچا کی بیٹی سے بری نیت کے ساتھ اس پہ قابو پا لیا تھا، یا کوئی اور خاتون تھی اور وہ مجبور تھی، اور جب میں بالکل اس بات پہ تیار تھا کہ میں اس کی آبرو ریزی کر دوں تو اس نے مجھے کہا اللہ سے ڈر، تو محض تیرے سے ڈر کے میں نے اس کو چھوڑ دیا اور اس کی ضرورت بھی پوری کر دی، اور اگر یہ تیری رضا کے لیے عمل ہے اور تجھے قبول ہے تو اس پتھر کو ہٹا دے۔ تو پتھر اور سرک گیا، لیکن ابھی نکلنے کا راستہ نہیں تھا۔ تیسرے نے کہا کہ مالک، میں کوئی کام کروا رہا تھا تو ایک مزدور کسی وجہ سے چلا گیا اور اس کی مزدوری میرے پاس رہ گئی۔ میں نے اس کو بہت ڈھونڈا، لیکن بہت زیادہ ڈھونڈنے کے باوجود وہ مزدور مجھے نہیں ملا۔ اس کے تھوڑے سے پیسے میرے پاس تھے، تو میں نے اس کی ایک بکری خرید کے اپنے ریوڑ میں رکھ دی، اور میں نے کہا کہ اس کا مال اسی طرح بڑھتا رہے گا۔ اور مدتیں بیت گئیں، اس بکری نے بچے دیے، پھر اس نے بچے دیے، پھر اس کی آگے نسل چلی، حتیٰ کہ وہ بھی ایک ریوڑ بن گیا۔ ایک عرصہ کے بعد، سالوں کے بعد وہ گزرا اور اس کو یاد آیا تو اس نے کہا کہ میری تمہارے پاس مزدوری ہے۔ تو میں نے کہا بالکل ہے، یہ جو ریوڑ ہے یہ تمہارا ہے۔ تو اس نے کہا مجھ سے مذاق تو نہ کرو۔ تو میں نے کہا نہیں، یہ تمہارا ہے، میں نے تمہاری مزدوری کو کام پہ لگایا تھا اور آج یہ ایک ریوڑ کی شکل میں ہے۔ تو میں نے اس کا شکریہ بھی ادا کیا اور وہ ریوڑ اس کے سپرد کیا۔ یہ عمل اگر تیری رضا کے لیے تھا تو اللہ اس پتھر کو ہٹا دے۔ تو وہ پتھر پیچھے ہٹ گیا اور یہ تینوں لوگ غار سے باہر آ گئے۔ صحیح حدیث ہے، بنی اسرائیل کے حضور نے واقعہ بیان فرمایا۔ تو یہ عمل کے ذریعے سے اللہ کی قربت اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَہ کا ایک مفہوم یہ ہے۔ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَہ کے اور بھی مفاہیم بیان کیے گئے ہیں، اور بعض نے کہا کہ اس سے مراد زوات کا وسیلہ ہے۔ اللہ کے پاکیزہ بندوں کی قربت اور صحبت کے ذریعے سے اللہ جل شانہ تک رسائی حاصل کرنا، یہ ہے اس سے مراد۔ بنی اسرائیل کے اندر جس شخص نے 99 قتل کیے تھے اور پھر وہ ایک
زاہد کے پاس گیا جو عالم نہیں تھا، صرف زاہد تھا، اور کہا میں 99 اشخاص کا قاتل ہوں، تو کیا میرے لیے توبہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ اتنے قتل کرنے کے بعد توبہ کہاں سے ہوگی؟ تو جب وہ مایوس ہو گیا تو اس نے اس کی گردن اتار دی، جب میں نے بخشا ہی نہیں جانا تو پھر 99 کیا اور 100 کیا؟ لیکن اس کے اندر ابھی یہ آرزو تھی۔ تو پھر لوگوں نے بتایا کہ فلاں بستی میں کچھ نیک لوگ رہتے ہیں، اور ان کی صحبت میں جا کے تو بیٹھ جا اور ان کی طرح اعمال بجا لا، اور ان کی صحبت کی برکت سے تیرے گناہ دھل جائیں گے اور تیری توبہ قبول ہو جائے گی۔ تو وہ اللہ والوں کی بستی کی طرف چل پڑا، ابھی راستے میں ہی تھا کہ روح قبض ہو گئی، جنت کے فرشتے بھی آ گئے اور جہنم کی طرف لے جانے والے فرشتے بھی حاضر ہو گئے، اور انہوں کا باہم آپس میں یہ تنازع بن گیا کہ کون لے کے جائے۔ اہل جنت کہتے تھے یہ توبہ کے لیے جا رہا تھا، اور جہنم سے آنے والے فرشتے کہہ رہے تھے کہ یہ 100 اشخاص کا قاتل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ایک اور فرشتہ بھیجا جو ان دو فرشتوں کے مابین تنازع کو ختم کرے۔ اب دونوں متفق ہو گئے اس پر، اور وہ اللہ کا فرستادہ تھا، تو اس نے کہا زمین ناپ لو، اگر ادھر سے زمین کم ہے جدھر جا رہا ہے تو جنت میں لے جاؤ، اور اگر ادھر زمین کم ہے جدھر سے آ رہا ہے اور آگے ابھی زیادہ جگہ ہے تو اس کو جہنم والے لے جائیں۔ اور پھر زمین ناپی جانے لگی۔ کہتے ہیں وہ بالکل تقریباً درمیان میں کھڑا تھا، اور جب موت آئی وہ گرا تو اس کو شوق تھا، تو اس شوق میں اس نے اپنے آپ کو گھسیٹ کے آگے کرنے کی کوشش کی، تو ایک بالشت آگے بڑھ گیا تھا، تو اس وجہ سے اس کی بخشش فرما دی گئی، اس کو جنت والے لے گئے۔ تو یہ صحیح حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ بھیجتا ہی ان فرشتوں کو جن کا وہ ہے، لیکن جنت والے بھی آ گئے، جہنم والے بھی آ گئے، فرشتہ فیصلہ کرنے آ گیا۔ یہ سب اہتمام کیوں تھا؟ پھر یہ ناپو، یہ ناپو، یہ فیصلہ ہوگا، یہ دنیا کو بتلانا مقصود تھا کہ جہاں اللہ کے بندے بستے ہوں اس بستی کی طرف رخ کرنے سے بھی برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ تو وابتغوا الیہ الوسیلہ سے مراد صالحین کی صحبت کے ذریعے سے، ان کے پاس بیٹھ کر کے ذکر اذکار کے ذریعے سے، اللہ کی یاد کے ذریعے سے، ان کی صحبت کا نور پا کے اللہ کی قربت حاصل کرنا ہے۔